سرکار پیرادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنبھل سنبھل کے نگاہوں میں دیکھ مرشد کے، معاملے یہ بڑے رازدار ہوتے ہیں۔ تو جب بھی پیر کے روبرو آؤ، جتنا فیضان و کرم پیر کی نگاہ سے لٹایا جاتا ہے، اتنا فیضان و کرم پیر کی زبان سے بھی نہیں ہوگا، اتنا فیضان و کرم پیر کے ہاتھ سے بھی نہیں ہوگا، جتنا فیضان و کرم پیر کی آنکھوں سے، یعنی بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا تصور کرنا چاہیے، اور اس کے پیر کے تصور سے بہت فیضان و کرم ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں پیر کی صحبت، تصور سے زیادہ پیر کی صحبت اختیار کرنا، پیر کی صحبت اختیار کرنا وہ فیض پہنچاتا ہے۔ اور پیر کی صحبت میں پیر کی نگاہ جو فیض پہنچاتی ہے، اس کو تو ہم ناپ ہی نہیں سکتے۔ آپ پیر کی نگاہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ پیر کی نگاہ سے وہ فیضان و کرم ملتے ہیں، وہ فیضان و کرم ملتے ہیں کہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ پیر کامل ہے۔ پیر کامل کا مطلب کیا ہے؟ جو فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی منزلیں طے کر چکا ہے۔ فنا فی شیخ کا مطلب کیا ہے؟ فنا فی شیخ کا مطلب یہ ہے کہ پیر کی نگاہ میں ان کے پیر کی نگاہ موجود ہے، ان کی نگاہ میں ان کے پیر کی نگاہ موجود ہے، اور ان کے پیر کی نگاہ میں ان کی پیر کی نگاہ موجود ہے۔ ایسے ہی غوث پاک کی نگاہ موجود ہے، حسین پاک کی نگاہ موجود ہے، مولا کائنات کی نگاہ موجود ہے۔ یہ سب فنا فی شیخ کی منزل ہے۔ پیر فنا فی شیخ ہے، مطلب یہ تمام مشائخ کی نظر پیر کی نظر میں موجود ہے۔ پیر فنا فی رسول ہے، یعنی پیر کی نظر میں رسول اللہ کی نظر ہے۔ اور پیر کامل ہے، یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ ہے، تو پیر کی نظر میں اللہ کی نظر موجود ہے۔ تو پیر کی اس ایک نظر سے آپ پیر کے پیر کی، ان کے پیر کی، ان کے پیر کی، غوث پاک کی، غریب نواز کی، مولا کائنات کی، حسین پاک کی، رسول پاک کی، یہاں تک کہ خدا پاک کی بھی نظر آپ پا رہے ہیں۔ سنبھل سنبھل کے نگاہوں میں دیکھ مرشد کے، معاملے یہ بڑے رازدار ہوتے ہیں۔ پیر کی بارگاہ میں آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پیر کی نگاہ کو کسی عام آدمی کی نگاہ کی طرح دیکھ کے چلے گئے آپ کچھ نہیں پائیں گے۔ اگر پیر کی نگاہ میں آپ واقعی میں ان دیکھنے والے کو، اس دیکھنے والے کو، اب ٹھیک ہے وہ دیکھنے والا ہے، یہ ہے دیا ہے، اس میں جو ہے ایک لو روشن ہے، ایک نور ہے اس دیے کے اندر۔ آنکھ جو ہے ایک دیا ہے، اس کے اندر نور ہے۔ نور، اب جیسے ایک چراغ جلایا، پھر اس سے دوسرا چراغ جلایا، اس سے تیسرا چراغ جلایا، اس سے چوتھا چراغ جلایا، پانچواں، چھٹا، سوا، ایسے 100 چراغ جلا دیے۔ تو اب جو گئے آخری چراغ میں روشنی اور پہلے چراغ کی روشنی الگ ہوگی کیا؟ تو پہلے چراغ میں جو روشنی تھی وہی چراغ آخر میں بھی روشنی ہے، لیکن وہ روشنی کیسی ہوتی ہے؟ تو وہی روشنی جو ہے، ویسے ہی پیر بھی وہی چراغ ہے، اور اس میں روشنی وہی موجود ہے۔ وہ ان کی آنکھوں سے جو نور ہے، وہ نور وہی نور ہے، کیونکہ وہ نور اپنے پیر میں فنا، وہ ان کے پیر میں فنا، وہ ان کے پیر میں، وہ غوث میں فنا، وہ حسین پاک میں فنا، وہ مولا کائنات میں فنا، وہ رسول اللہ میں فنا، اور وہ فنا فی اللہ وقا باللہ۔ تو پیر کی ایک نظر سے، اگر پیر کی ایک نظر اگر واقعی میں آپ کو لینے آ گئی، پیر تو دیکھ ہی رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تو وہ ایک نظر تو دے ہی رہا ہے۔ تم لے کتنا سکتے ہو وہ بات کرو، تم نگاہ لے کتنا سکتے ہو وہ بات کرو۔ آپ لینے کے لیے نہیں تیار ہے، آپ حساب کتاب میں لگ جاتے ہو، آپ دیکھتے ہو پیر کو اپنے مطلب سے دیکھتے ہو، وہ پیر کی 2 آنکھیں، 2 ٹانگ، 2 ہاتھ، کان، ان کا چلنا پھرنا آپ وہ دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ نے پیر کی نگاہوں میں سنبھل سنبھل کے دیکھنا شروع کر دیا، پیر کی نگاہ میں، ہاں آپ نے اس کو سنبھل سنبھل کے، سمجھ سمجھ کے، اس کو جو ہے اپنے اندر دھیرے دھیرے اتار اتار کر کے لینا شروع کیا، تو پھر کچھ اور ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے سنبھل سنبھل کے نگاہوں میں دیکھ مرشد کے، معاملے یہ بڑے رازدار ہوتے ہیں۔ خود جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی، تو کسی کو اچھی نظر بھی لگتی ہے، کسی کو ہاں بری نظر بھی لگتی ہے۔ بری نظر کو تو سب ماننے تیار ہیں، بری نظر کو تو، اچھی نظر کو تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، اچھی
ہاں تو وہ بری نظر آپ کو لگ جاتی ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ آپ کے خیالات برے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں بھی برائی چلتی رہتی ہے کہ یار بری نظر لگ گئی تو اس لیے لگ جاتی ہے. اور جب آپ کے خیالات اچھے رہیں گے اور خصوصاً آپ کے مرشد کی بارگاہ میں اچھے رہیں گے اور آپ اسی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر پیر کی نگاہ سے جو ہے غوث کی نگاہ بھی مل جائے گی، پیر کی نگاہ سے غریب نواز کی نگاہ بھی مل جائے گی، پیر کی نگاہ سے مولا کائنات کی نگاہ، رسول پاک کی نگاہ، خود خدا پاک کی نگاہ بھی مل جائے گی. آپ کے خیالات کتنے صحیح ہے وہ بات کرو. آپ کے خیالات برے ہیں، آپ کو بری نظر لگ رہی ہے. آپ کے خیالات صحیح ہے تو آپ کو اللہ والوں کی بھی نظریں لگے گی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، بھلا اندازہ کیا ہو سکتا ہے ان کے زور بازو کا. یہاں تو آنکھوں سے ہی جو ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی. تو یہ کس کی ہے؟ یہ جو فنا فی اللہ بقا باللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں. تو جو پیر جو ہوتا ہے فنا فی اللہ بقا باللہ ہوتا ہے. تو اگر ہم پیر کی بارگاہ میں، پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں بھی سنبھل کے دیکھنا. کیا کرنا؟ سنبھل کے دیکھنا. اتنی جرات نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آنکھ ملاؤ. اگر ملاؤ تو پھر کس نیت سے آنکھ اٹھانا، پھر کس نیت سے آپ کی آنکھ اٹھے اور کس نیت سے آپ کی جانا. اور سوچو وہ پیر ہے، کیا ہے؟ آپ کو اتنا علم ہو گیا، آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ پیر کی نگاہوں میں دیکھتے دیکھتے جب پیر تک پہنچیں گے، جب دیکھتے دیکھتے پیر تک پہنچیں گے تو ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے آپ پیر تک پہنچنے کے لیے جیسے ہی آپ پیر کی نگاہوں میں جھانکیں گے تو آپ کی نگاہ کس کی نگاہ سے ٹکرا جائے گی؟ آنکھیں تو پیر کی ہوگی لیکن آپ کا دیکھنا کس کے دیکھنے سے ٹکرا جائے گا؟ پیر فنا فی اللہ بقا باللہ ہے. اور آپ جب پیر تک پہنچ جاؤ گے اور جب پیر کو سمجھنے لگ جاؤ گے تو پھر آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا. اور جس دن وہ سمجھ میں آئے گا اسی دن آپ کا مقام طے ہو جائے گا. اسی دن آپ سمجھ جاؤ گے کہ جس دن یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ پیر کو دیکھ رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ پیر کے اندر یہ کون جلوہ گر ہے، کس کی یہ آواز ہے. آپ سوچتے ہوں گے جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں. مجھے کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے کہ تیرا آئینہ میں اور میرا آئینہ تو ہے. یہاں تک تو تم سمجھ گئے، لیکن جس دن یہ سمجھ گئے کہ پیر کیا دیکھ رہا ہے، جس دن یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو فنا فی اللہ بقا باللہ ہوتا ہے پھر اس کی نظر غیر اللہ کی طرف جاتی نہیں ہے، اس کی نظر پھر غیر اللہ کی طرف جاتی نہیں ہے. اس کی نظر جب بھی جاتی ہے تو اللہ کی طرف اٹھتی ہے. جب بھی اٹھتی ہے تو جس دن پیر کو سمجھ گئے کہ پیر کیا دیکھ رہا ہے اور کہاں جھانک رہا ہے، تم میں کہاں جھانک رہا ہے، اگر اس کی نظر پکڑ کے اپنے اندر جھانک لیا اسی دن بیڑا پار ہو جائے گا. اس کی نگاہ پکڑ کے اگر اسی وقت تم نے جھانک لیے کہ پیر کیا دیکھ رہا ہے تو سنبھل کے نگاہوں میں دیکھ مرشد کے معاملے یہ بڑے رازدار ہوتے. مولا پیر کی نگاہ سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے.